ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے اس کے تو بڑے اللہ معاف کرے نتائج تو بڑے بھیانک ہیں، لیکن اگین وہی بات کہ ان نتائج سے ماورا جب ہماری قیادت ہمارے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے تو ایک عام آدمی نوجوان نسل جو ہے وہ پھر کیسے دیکھیں گی ان ساری باتوں کی، یعنی ان کی تربیت کی ذمہ داری پھر کون لے گا؟ اگین وہی بات ہے، ماں باپ نے تو تربیت کی نہیں، معاشرہ تربیت کر نہیں رہا، نارم نظر آتی نہیں ہے، اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بالکل جو ہے مطلب منفی ہو چکا ہے۔ تو کیا کیا جائے، تربیت کو کیسے بہتر کیا جائے، کون کردار ادا کرے گا، بتائیے ذرا۔ سر پہلی چیز تو یہ کہ مجھے اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے، اور میں اپنی ناقص سی جو آبزرویشن دیکھتا ہوں تو مجھے تو بعض اوقات یہ گٹ فیلنگ بھی آتی ہے کہ میں دور فتن میں زندہ ہوں، ہم فتنے کے دور میں ہیں، اور اس بات کو ہمیں اب ہر خاص و عام تک یہ پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اپنی تھوڑی سی تربیت اس طرح سے کر پائے کہ بہت سی چیزیں فتنوں کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح میرے آپ کے گھروں میں، میرے آپ کے ذہنوں میں، میرے آپ کے کرداروں میں اور میرے آپ کے عام معاشی سیاسی معاملات میں داخل ہوتی رہتی ہیں، جس سے ڈیلی ہم نے اپنے دامن کو بچانا ہے اور چھڑانا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں اس کو ماننا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ارد گرد سے ہو رہا ہے وہ۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے ملکی سطح پر نہیں ہو رہا، غیر ملکی سطح پر بھی وہ تمام عوامل جو یہ چاہتے ہیں کہ 76 سال سے اسلام کے نام پہ کھڑی ریاست کھڑی کیوں ہے، ایک ایسی ریاست اور ایک ایٹامک پاور کھڑی کیوں ہے جو کل کو اسرائیل کو چیلنج کر سکتی ہے، ایک ایسی ریاست کھڑی کیوں ہے جہاں سے پوری دنیا میں دوبارہ اسلام پھیل سکتا ہے، تو وہ باہر بیٹھے لوگ بھی ایسے نازک ترین مواقع ڈھونڈتے ہیں، ایسے حالات میں، ایسے کورس آف پیریڈ میں وہ جا کے ہمیں ہٹ کرتے ہیں جب ہم اندر سے خود اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہیں، تو باہر والے بھی موجود ہیں۔ اب اندر کا جو فتنہ ہے جس کے بارے میں حکم بھی یہ ہوا ہے کہ جو کسی جگہ کا داخلی فتنہ ہو وہ خارجی فتنے سے بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے اور پہلے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک سمت طے کرنی ہے کہ کیا ہم ایک اسلامی ماڈریٹ ڈیموکریٹک پاکستان کو آگے پروان چڑھانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، یا تو ہم شدت پسندی کی طرف لے جاتے ہیں ملک کو، چاہے وہ مذہبی شدت پسندی ہو یا سیاسی شدت پسندی ہو، یا پھر ہم کسی ایسی اکنامک، لنگول اور وہ جو ایتھنک ڈیوائیڈ کی طرف ملک کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو کچھ ہم بائی ڈیزائن خود کر رہے ہیں، یعنی اکابرین بیٹھ کے کر رہے ہیں، سیاسی بڑے بڑے لیڈران بیٹھ کے کر رہے ہیں، مذہبی فقہا، علماء اور مفتیان کرام ڈیفرنٹ جو فرقوں کے ہیں وہ کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ سکولز بن چکے ہیں، یعنی سکول آف تھاٹس بن چکے ہیں، اکیڈیمیا کے بھی، اکنامکس کے بھی، پالیٹکس کے بھی، جو اس نوجوان نسل کو ایک مخمصے میں ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے پروپیگنڈے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم جو کھیل کھیل رہے ہیں، یہ جو آگ ہم لگا رہے ہیں اور جس پہ ہم کچھ کمائی کر کے اپنی تعمیرات اور اپنے جو باہر یا یہاں پر ایسٹس بنا رہے ہیں، یہ آگ پہلی بات ہمارے گھر تک پہنچے گی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب ذہن یہ بن جائے، میں فائنلی بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، وقت بالکل چند سیکنڈ سے میں سوال فلوٹ کیے دیتا ہوں۔ یہ بن گیا ہے جب باپ کھڑے ہو کر ڈانسنگ فلور کے اوپر ویڈنگ سیریمنی کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ ناچنا شروع کر دے، اور باپ کسی انٹرویو میں بیٹھ کے جو ہے پاکستان کی مطلب جو ہے بہت بڑی ٹک ٹاکر کو مطلب خراج تحسین اپنی بیٹی کو اس اعتبار سے پیش کرے کہ مجھے فخر ہے، اور وہ بیٹی جو ہے مطلب اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنی آنکھوں کو جو ہے بند کر لیں اور اپنے سر کو جھکا لیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ بنا دیا گیا ہے کہ اب کامیابی کے راستے یہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن سر وہ میڈیا ہاؤسز کو بھی تو پھر ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے جو اس طرح کی فحاشی اور اوریانی کو لائیو بھی چلاتے ہیں اور اپنی ریٹنگ بھی لیتے ہیں۔ ایک طرف آپ رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ گیم شو کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف آپ دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ جو پورا سال ناچتے گاتے ہیں ان کو آپ ساتھ لا کے بٹھا دیتے ہیں علماء کرام کے ساتھ اور ان سے آپ تفسیریں پڑھوا رہے ہوتے ہیں۔ اگین وہی بات، اپنے رویے کو، ریاست کو بھی چینج کرنا ہے، میڈیا کو بھی اپنے رویے کو چینج کرنا ہے، والدین کو بھی کرنا ہے، اکیڈیمیا کو بھی کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت کی نوجوان نسل کو جو بائی ڈیزائن کنفیوز کیا جا رہا ہے، اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔